بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے 700 یا اس سے بھی کچھ زیادہ مرتبہ نماز کا تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ اہل علم بیان کرتے ہیں، جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بنیاد کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہوتی، وہ بالکل کمزور عمارت ہوتی ہے، اگر کوئی کھڑا کر بھی لے اسے تو وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ تو اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، اس میں سے دوسری بنیاد نماز ہے۔ جب کوئی انسان کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر آتا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری اس کے اوپر یہی عائد ہوتی ہے کہ اس نے دن رات کے اندر 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کے اندر گورنر بنا کر بھیجا تھا تو ان کو یہی تلقین کی تھی کہ جا کر ان کو پہلے توحید کی دعوت دینی ہے، اسلام کی دعوت دینی ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو پھر ان کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات کے اندر تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو اسلام کے اندر نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے بغیر انسان کا اسلام جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہے۔ یہ جملہ میں نے اس لیے بولا ہے کہ اہل علم میں یہ اختلاف ہے کہ بے نماز آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے یا کہ نہیں۔ کفر تو اس نے کیا ہے، یہ کفریہ عمل ہے نماز کو چھوڑنا، نماز نہ پڑھنا، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اب یہ کفر بڑا کفر ہے جس کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا کہ رہتا وہ بندہ مسلمان ہی ہے، اس کے اندر اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور فتویٰ یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یعنی وہ بندہ مرتد ہو گیا ہے، لہذا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ بعض اہل علم کا یہ بھی بیان ہے، قول ہے کہ ایسے بندے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا نہیں چاہیے۔ بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے بندے کا نکاح ہی نہیں پڑھانا چاہیے، علماء کو چاہیے کہ بے نماز کا نکاح ہی نہ پڑھائیں۔ بڑے بڑے سخت اقوال موجود ہیں اہل علم کے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو سمجھائیں، وہ رہتا تو مسلمان ہی ہے، کافر تو نہیں ہو جاتا، دائرہ اسلام کے اندر ہی رہتا ہے، لیکن بہرحال اس نے کیا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے میں نے یہ جملہ بولا کہ اس کا ایمان ڈاواں ڈول ہے کہ بعض علماء کے نزدیک وہ کافر ہو گیا ہے، بعض کے نزدیک وہ کافر نہیں ہوا، لیکن کیا اس نے بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس حوالے سے بالکل واضح ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، مسلمان بندے کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو انسان نماز کی محافظت کرتا ہے یہ نماز اس کے لیے نور اور برہان ہوگی قیامت والے دن، کانت لہ نورا و برہانا و نجاۃ یوم القیامت، قیامت والے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی، روشنی ہوگی، دلیل ہوگی، اور جہنم سے آزادی کا پروانہ ہوگا، نجات ہوگی۔ اور اگر کوئی نماز کی محافظت نہیں کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے نور، برہان اور نجات نہیں ہوگی۔ اور وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے کافروں کا نام لے کر، فرعون، حامان، ابی بن خلف، بڑے بڑے کافروں کا نام لے کر آپ نے فرمایا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ اس کا ایمان باقی ہے بھی کہ نہیں۔ یہ اس کے لیے بڑا پریشان کن معاملہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں نماز کو چھوڑنا جو ہے وہ بالکل معمولی سمجھا جاتا ہے، وہ شاید اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، یا شاید اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے۔ بس ٹھیک ہے جی، کلمہ پڑھ لیا ہے، بس جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ امت محمدیہ کے اندر ہم پیدا ہو گئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر ہم آ گئے ہیں، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ ہماری سفارش کریں گے، آپ ہمیں لے جائیں گے۔ اور بعض لوگوں نے تو حج عمرے سے بھی روکا ہوا ہے یہ کہہ کر کہ اگر تم نے مسجد میں نماز پڑھنے ہی جانا تو پھر ہمارے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے۔ نماز سے بھی روکا ہے، اور عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس تم بزرگوں کے پاس آ جاؤ، تمہیں جو ہے وہ ثواب مل جائے گا عمرے کا۔ یہ اور اس طرح کی دیگر کئی باتیں جو ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں میں مشہور کر دی گئی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ دور جا چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نمازوں کی محافظت کرو، اور نماز وسطیٰ جو ہے خاص طور پر عصر کی نماز، اس کی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین۔ فرمایا فإن خفتم، اللہ تعالیٰ نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ نمازوں کی محافظت کرنی ہے تم نے، خاص طور پر عصر کی نماز کی۔ اس کی کیوں محافظت کرنی ہے وہ آگے حدیث آ رہی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہے تو پیدل چلتے چلتے پڑھ لو، سواری کے اوپر ہو وہاں پر پڑھ لو۔ جنگی حالات ہیں، پریشان کن حالات ہیں، پتہ نہیں کہاں سے جو ہے بم آ جائے، کہاں سے گولی آ جائے، کیا صورتحال ہو، پیچھے دشمن لگا ہوا ہے یا کوئی جانور جو ہے وہ پیچھا کر رہا ہے، کوئی بھی اس طرح کے حالات ہیں، بندہ جو ہے وہ چھپ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، بچ رہا ہے، اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس حالت میں ہو تم نے نماز پڑھ، دوڑ رہے ہو دوڑتے دوڑتے نماز پڑھ لو، سواری کے اوپر ہو سواری کے اوپر جو ہے وہ نماز پڑھ لو، ٹینک کے اندر بیٹھے ہوئے وہاں پر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ نماز پڑھ لو، گولیاں چلا رہے ہو بس گولیاں چلاتے ہوئے تم نماز پڑھ لو، جیسے بھی تمہیں موقع ملتا ہے تم نے نماز پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوف کی حالت میں جب انسان کو جان کا خطرہ ہوتا ہے اس موقع پر بھی نماز کی معافی نہیں دی، اس کے اندر سہولت تو دے دی ہے، یہ سہولت تو دے دیا کہ جیسے تمہیں موقع ملتا ہے جس مرضی حالت میں ہو تم نماز پڑھ لو، یہ رخصت بھی دے دی کہ 4 رکعتیں نہیں 2 پڑھ لو، 2 نہیں پڑھ سکتے 1 پڑھ لو۔ نماز خوف کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 رکعت پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے، 1 رکعت ہی پڑھ لو، اشارے کے ساتھ پڑھ لو، دوڑتے بھاگتے ہوئے پڑھ لو،
اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کے اندر نماز کی معافی جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں نماز کی معافی مل گئی ہے، تو اسلام کے اندر شریعت کی معافی جو ہے یہ پاگل کو ہے، جس کی عقل نہیں ہے، عقل موف ہو چکی ہے، اس کو شریعت کی معافی ہے۔ یا جو بندہ سویا ہوا ہے، یا پھر خاتون جو ہے وہ اپنے مخصوص ایام میں ہو، اسے نماز کی معافی ہے۔ یا پھر بندہ جو ہے وہ کافر ہو، اس کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہے۔ اب جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ کس درجے کا بندہ ہے، یہ اسے خود جو ہے اپنے اوپر غور کر لینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر ہو فرجالن اور رکبانا، پیدل ہو، سواری پر ہو، نماز پڑھ لو۔ عام طور پر یہ معروف ہے کہ سفر کے اندر نماز جو ہے وہ کم کر دی گئی، نہیں، حضر کے اندر نماز بڑھا دی گئی ہے۔ اصل میں جب نماز فرض ہوئی تھی تو 2 رکعت فرض ہوئی تھی، سفر کے اندر بھی 2 رکعت فرض ہوئی تھی، اور حضر کے اندر یعنی جب بندہ اپنے علاقے میں ہو اس وقت بھی 2 رکعت فرض ہوئی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں فرض اللہ الصلاۃ حین فرضھا رکعتین فی الحضر والسفر۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت نماز فرض کی تھی تو وہ حضر اور سفر میں 2 رکعت فرض کی تھی۔ فوقرت صلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحضر، سفر کی نماز تو اتنی ہی رکھی گئی 2 رکعتیں، لیکن حضر کے اندر جو ہے وہ نماز بڑھا دی گئی، 4 رکعتی نماز جو ہے وہ 3 نمازیں 4 رکعتی کر دی گئی۔ تو نماز جو ہے وہ نہ تو سفر کے اندر معاف ہے، نہ حضر کے اندر معاف ہے، نہ جنگ کے دوران معاف ہے، نہ ہی بیمار کو معاف ہے۔ بیمار انسان جو ہے وہ بھی جس طرح اس کی کیفیت ہے نماز پڑھے گا۔ وضو کرنے کی طاقت نہیں ہے، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو تیمم کر لے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھ لے، رکوع سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے پڑھ لے۔ اگر اس کے اندر عقل موجود ہے، صاحب شعور ہے وہ انسان، تو نماز کی معافی نہیں ہے اسے، کسی بھی حالت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کے بغیر اس کا ایمان جو ہے وہ خطرے کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری ایام میں تھے، آخر میں جب آپ 5-6 دن جو ہے وہ بیمار ہوئے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری جو ہے وہ بہت شدت اختیار کر گئی تھی، اتنی شدت اختیار کر گئی کہ آپ کو جو ہے نا بار بار بے ہوشی جو ہے وہ طاری ہوتی تھی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا ایک دن، تو آپ کے اوپر بے ہوشی طاری تھی۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں جی، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ینتظرونک، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ٹب کے اندر جو ہے نا وہ پانی ڈالو۔ ٹب کے اندر پانی ڈالا، وہ پانی جو ہے وہ اپنے اوپر بہایا، ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چستی جو ہے وہ محسوس ہوئی، تو آپ اٹھنے لگے، پھر بے ہوشی طاری ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو آپ نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھی؟ نہیں جی، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹب کے اندر پانی ڈالو، پانی جو ہے اپنے اوپر بہایا، پھر اٹھنے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ 3 دفعہ ایسا ہوا۔ تو ظاہر ہے اس کے اندر وقت لگا، صحابہ انتظار کریں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر کیا ہے؟ اپنی نماز کی بھی فکر ہے، صحابہ کے نماز کی۔ انہوں نے نماز پڑھ لی، انہوں نے نماز پڑھ لی، نہیں جی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ نہیں میرے اندر جو ہے وہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں جا کر نماز پڑھا سکوں، تو آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ پھر اتنے دن حضرت ابوبکر جو ہے وہ نماز پڑھاتے رہے۔ تو ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اندر ذرا ہلکا پن محسوس کیا کہ آج میں جو ہے نا جا سکتا ہوں مسجد میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک جو ہے وہ بالکل مسجد کے ساتھ تھا، اس کا دروازہ جو ہے وہ مسجد کے اندر کھلتا تھا، مصلی سے تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے اندر یہ ہلکا پن محسوس کیا کہ آج میں جا سکتا ہوں، تو آپ پھر کیسے پہنچے وہاں پر؟ حدیث کے اندر جو نقشہ کھینچا گیا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لَيُحَادَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ يَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو صحابہ کے کندھے کے اوپر جو ہے وہ سہارا لیا، وَرِجْلَاهُ يَخُطَّانِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں پاؤں جو ہیں وہ زمین کے اوپر لائن کھینچتے ہوئے جا رہے تھے، یعنی آپ کے پاؤں کے اندر، آپ کی ٹانگوں کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ آپ کے جسم کو برداشت، آپ کے وزن کو برداشت کر سکے۔ یہ کیفیت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یخطان فی الارض، آپ کے دونوں پاؤں جو ہیں وہ لائن بناتے ہوئے جا رہے تھے، دونوں صحابہ کے کندھے کے اوپر جو ہے آپ نے اپنے بازو جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر داخل ہوئے اور جا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر کو نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے اور آپ کی آواز کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ پچھلے صحابہ تک آواز اپنی پہنچا سکیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا ہے، بیماری کا جو ہے وہ عالم کیا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام کس چیز کا کیا ہے؟ نماز کا کیا ہے۔ نماز کو نہیں چھوڑا آپ نے۔ اور ہماری کیفیت جو ہے وہ کیا ہے، تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ نماز جو ہے وہ نہ ہی پڑھنی پڑے تو یہ اچھا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو طرز عمل تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیماری کے اندر جس میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے، آپ فوت ہوئے، یہ جملہ جو ہے وہ کہا کرتے تھے، کان یقول فی مرضہ الذی توفی فیہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ حاضرین کو بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نصیحت کر رہے تھے، یہ وصیت کر رہے تھے، اور آپ کی یہ وصیت جو ہے امت تک پہنچانی تھی انہوں نے، اور وہ پہنچا دی انہوں نے۔ آپ دو جملے بار بار بول رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا ہے تم لوگوں نے اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس زمانے کے اندر غلاموں کے اوپر بہت ظلم ہوتا تھا، ان کو جانوروں سے بھی بدتر زندگی جو ہے وہ دی جاتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر غلاموں کو انسانوں کے برابر حقوق دیے۔ مالک جس طرح کا کھائے گا اس طرح کا کھلائے گا، جس طرح کا خود پہنے گا اس طرح کا اسے کپڑا پہنائے گا، اور اگر اس کو تھپڑ مارے گا تو اس کو آزاد کر دے گا۔ اتنے شاندار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو حقوق دیے کہ وہ غلام جو ہے پھر آزاد ہونا جو ہے وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ ہمیں سارے حقوق مل رہے ہیں، ہم باہر جا کر کیا کریں گے، یہاں پر ہی ہم زندگی گزاریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دو جملے بار بار بولتے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فما زال یقولها حتی ما یفیض بها لسانہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ بار بار بولتے رہے، بار بار بولتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی زبان جو ہے نا وہ رکنا شروع ہو گئی۔ جیسے کیفیت ہوتی ہے بیمار آدمی کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار یہ جملہ بولا، بار بار یہ جملہ بولا۔
یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آخری وصیتیں تھیں اس میں جو سب سے زیادہ آپ نے تقیدی وصیت کی ہے نا، یہ دو باتوں کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری 4-5 دنوں کے اندر اور بھی کئی باتیں کی ہیں، لیکن جو تقیدی وصیت کی ہے نا وہ یہ دو ہے، نماز اور غلاموں کا خیال رکھنا، نماز اور غلاموں کا خیال رکھنا، یہ بار بار وصیت۔ تو نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، منافقوں کے اوپر 2 نمازیں جو ہیں وہ بہت ہی بھاری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، فجر اور عشاء کی نماز سے بھاری منافقوں کے اوپر نماز کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ جملہ جو ہے یہ بڑا معنی خیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر منافق پائے جاتے تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ جو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کی صفوں میں داخل ہوئے، اندر سے کافر تھے، اوپر سے مسلمان تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں سے بچنا، مسلمانوں سے فوائد حاصل کرنے اور کافروں تک مسلمانوں کی باتیں پہنچانا، یہ ان کا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے۔ ان کی سزا جو ہے وہ عام کافروں سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ یہ آستین کے سانپ ہے، اور آپ کو پتہ ہے آستین کا سانپ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اس سے بچنا جو ہے وہ نہایت مشکل ہوتا ہے، نہایت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بندہ جو ہے اس کے اوپر اعتماد کر کے بیٹھا ہوتا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا ساتھی ہے، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جو دشمن ہے سامنے وہ تو پتہ ہے یار یہ دشمن ہے، اس نے تو جب بھی اس کا داؤ لگنا ہے اس نے تو مجھے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ منافقین کی سزا جو ہے وہ کافروں سے بدتر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو منافق تھے، جو غیر مسلم تھے، کافر تھے اندر سے، اوپر سے مسلمان تھے، ان کو اتنا پتہ تھا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے نا، اپنے آپ کو مسلمان شو کروانا ہے، تو ہمیں نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے اندر شامل کرنا ہے نا، ہمیں مسجد میں آنا پڑے گا۔ تو اب فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جو ہے وہ چونکہ عام روٹین سے ہٹ کر، عشاء کی نماز لیٹ ہوتی تھی تھکاوٹ کے بعد، اور فجر کی نماز کے وقت جو ہے بندہ سویا ہوتا ہے، ان 2 نمازوں کے اندر وہ سستی کرتے تھے۔ یہاں سے پتہ چلتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ منافق لگتا ہے، کیونکہ یہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے اندر سستی کرتا ہے، باقی 3 نمازوں کے اندر بڑے چوکس رہتے تھے وہ۔ تو منافقین کو اس بات کی سمجھ تھی کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو مسلمان شو کرنا ہے نا تو ہمیں نماز کے اندر جانا پڑے گا۔ آج کے مسلمان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، یہ اندازہ کریں آپ۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نماز نہ بھی پڑھیں گے تو ہم مسلمان ہیں، منافق یہ سمجھتا تھا اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو ہمارا راز کھل جائے گا، پتہ چل جائے گا مسلمانوں کو کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے نماز کی، کہ نماز اسلام کے اندر بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ نماز عصر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر جو ہے وہ تلقین کی، فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما وطر اہلہ و مالہ، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ جس آدمی سے نماز عصر فوت ہو جاتی ہے گویا کہ اس سے اس کے گھر والے چھین لیے گئے، اس کا مال و دولت چھین لیا گیا، یعنی ہر چیز اس سے جو ہے وہ چھین لی گئی، ککھ بھی نہیں اس کے پاس بچا۔ دوسری حدیث کے اندر اس کی تشریح موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جس آدمی نے عصر کی نماز چھوڑی اس کے عمل سارے ضائع ہو گئے، نیکیاں اس کی ختم ہو گئی ساری۔ کیونکہ بڑے بڑے نیک عمل کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، کلمہ پڑھنے والے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن اگر وہ عصر کی نماز نہیں پڑھتے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے عمل سارے ضائع ہو گئے، نیکیاں برباد۔ اتنا سخت معاملہ ہے، اتنا سخت معاملہ ہے
اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی محافظت کرو۔ نماز وسطیٰ کا خاص طور پر اللہ نے ذکر کیا، جو درمیانی نماز ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز کی خاص طور پر حفاظت کرنی ہے، کیونکہ عصر کی نماز اگر بندہ چھوڑے گا اس کے عمل سارے ضائع ہو جائیں، گویا کہ اس کے گھر والے، مال و دولت، ہر چیز اس سے چھن گئی، اور جب اس کے عمل اس سے چھن جائیں گے، نیکیاں اس کی برباد ہو جائیں گی، تو اس کے پلے کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔